حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ صف اول کے صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک ہر موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں ان کی سیرت کا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ جانتے ہیں مدینہ کا امیر کس کو بنایا گیا؟ جی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا گیا، کیونکہ وہ حج پر نہیں جا رہے تھے۔ یہ وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ غزوہ احد میں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار لڑنے کے لیے دی تھی، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرا بڑا دل تھا کہ یہ تلوار مجھے ملے، لیکن ابو دجانہ کو یہ تلوار ملی، اور ابو دجانہ نے اس کا حق یوں ادا کیا کہ 3000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے وہ دوسری سائڈ پر نکل گئے، اور ان کی تلوار بالکل ہندا کے سر پر گرنے والی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ وہاں پہ ہندا کی قیادت میں جو ابو سفیان کی اہلیت تھیں، عورتیں وہ ترانے گا رہی تھیں اور اپنے جو ہے نا وہ جنگجوؤں کا خون گرما رہی تھیں۔ ہندا خوف سے زرد ہو گئی، لیکن آپ نے سر پہ تلوار نہیں گرائی۔ زبیر بن عوام نے بعد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بہترین موقع تھا، تم نے کیوں نہیں سر اڑا دیا ہند کا؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جانتے تھے میرے ہاتھ میں کس کی تلوار ہے، میں اس تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ وہ عورتیں جنگ میں موجود تھیں، لیکن یہ اس تلوار کی شان کے خلاف تھا۔ احد میں شکست ہو گئی، آپ جانتے ہیں جیتی ہوئی جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چکر کاٹا، درے سے حملہ کیا، اور پہلی دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، اور آپ کا جو خون اطہر تھا وہ بہہ نکلا۔ جو حلقہ بنا آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے، اس حلقے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے اور احد میں بری طرح زخمی ہوئے۔ یہ تو ان کی سیرت تھی کہ کتنی بڑی پرسنالٹی تھے وہ، کتنی پائے کی پرسنالٹی تھے وہ۔ جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں یہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ پیغام ہے اپنے محترم ویورز کے لیے۔ زندگی کے آخری دنوں میں کہا کرتے تھے کہ میں اس بات پر کہ میں پہلے اسلام لایا، مجھے نہیں امید کہ میں بخشا جاؤں گا۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہو گئی، اس میں شامل رہا، احد میں رہا، خندق میں رہا، خیبر میں رہا، اس کے علاوہ صلح حدیبیہ میں میں شامل تھا، اس کے علاوہ حجۃ الوداع پہ میں شامل تھا، اس کے علاوہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار گفٹ کی تھی، جس سے میں نے احد میں کافروں کے سر اڑائے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو مجھے امید ہے کہ میرا حساب جو ہے وہ ہلکا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ مجھے بخش دیا جائے گا، وہ کہتے تھے کہ میری زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو
ناراض نہیں کیا، کسی کو غم زدہ نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا باب العلم نے کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ 2 دن لگاتا ہے، 4 دن لگاتا ہے، مہینہ لگاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ بھرنے میں سالوں لگا دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہم روزانہ کتنے لوگوں کا دل چھلنی کرتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد جو ہے وہ میری زندگی کا ایسپیکٹ ہے، پہلو ہے کہ جس کی بنا پر مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ ہولا ہاتھ رکھا جائے گا اور مجھے بخش دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 30 اکتوبر 2025 ہے، نومبر ختم ہونے کو ہے، اور آج دن جمعرات کا ہے۔ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے وہ کہتے تھے کہ جمعرات والے دن وہ اپنے مرحومین کو تحائف بھیجا کریں، اور وہ تحائف وہ آیات ہو سکتی ہیں، وہ درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے، کوئی آیت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، آیت الکرسی ہو سکتی ہے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے لازمی آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا کچھ بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تاکہ ان تک آپ کا تحفہ جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اب کچھ تازہ ترین جو ہے وہ خبریں ڈسکس کریں گے، کیونکہ نیا دن طلوع ہو گیا اور 12 گھنٹے گزر گئے ہمارے اور آپ کی ملاقات کو۔ تو ایک نیا ویلاگ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ 28 نومبر 2025 آپ کو بتایا ہے کہ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری جو ہیں ان کی سروس کا آخری دن ہے، اور وہ انہوں نے گھر جانا ہے قانونی طور پر اور اصولی طور پر، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایکسٹینشن ایک لعنت ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چوائس کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے آئین اور قانون پہ عمل کیا، لیکن اگر وہ اس کو جاری رکھتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بعد والے جرنیلوں پر عدم اعتماد ہوگا کہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ بہرحال 28 نومبر جو ہے وہ ان کا آخری دن ہے۔ آج 29 اکتوبر ہو گئی ہے، بلکہ 30 اکتوبر ہو گئی ہے، تو دن آپ نکال لیں کہ بقایا ان کے پاس کتنے دن ہیں۔ اب انہیں الوداعی کھانے چاہیے اور الوداعی ملاقاتیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں ضرور رکھوں گا، اس سے پہلے اگر آپ نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے ہمارے تھمبنیل کو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری پیاری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، تھوڑی سی تکلیف کیا کریں، ویسے بھی آپ کے پاس ظاہر ہے ٹچ موبائل ہیں، کوئی زور لگتا نہیں ہے، سوٹا نہیں مارنا پونا جس طرح سوٹے لگ رہے ہیں پاکستان میں۔ ہلکا سا کلک کر کے لائک کر دیں، اور جو میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں تک کوشش کیا کریں کہ پیغام پہنچایا کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے فین ہیں ڈائی ہارٹ، بڑی مہربانی، تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، 2 قسطوں میں جو ہے وہ دیکھ لیا کریں۔ اب آتے ہیں خبروں کی جانب اور احتجاج۔ کل ایک مجھے دھمکی ملی ہے کہ اگر آپ نے احتجاج نہ کیا تو ہم چینل کا بائیک آؤٹ کریں گے، تو آگے چل کے ہم احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرائیں گے۔ کرم میں شدید جو ہے وہ جھڑپ ہوئی ہے۔ یقین کریں میرا دل اتنا افسردہ ہوتا ہے جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں کہ کیپٹن سمیت جو ہے نا 6 جو سیکیورٹی ہمارے اہلکار ہیں تو وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کیپٹن کی کتنی عمر ہوگی، کیپٹن نے کمیشن لیا ہوگا۔ جب آپ فوج میں کمیشن لیتے ہیں نا، کاکول جاتے ہیں، تو آپ کیا بھرتی ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ 9 مہینے یا 10 مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہے نا بنتے ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ اس کے بعد آپ بنتے ہیں لیفٹیننٹ فل،
ٹھیک ہے جی. لیفٹیننٹ کے بعد آپ بنتے ہیں کیپٹن. اب اندازہ کریں اس پیارے نوجوان کو کاکول چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا کہ تابوت آ گیا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور سالوں سے. یعنی ہم بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں. اب اس ماں کا اندازہ کریں کہ جب اس نے کمیشن لیا ہوگا کپتان نے، تو گھر میں کیا ماحول ہوگا، کتنی خوشیاں اور اللہ کے شکرانے کے نفل کہ جی ہمارا بیٹا افسر ہو گئے اور کیپٹن شہید ہو گئے. اس کے علاوہ 60 کہہ رہے ہیں کہ جو خوارج تھے، جو جہنمی کتے تھے، وہ بھی جو ہے جہنم واصل ہوئے ہیں. بہرحال ہر دفعہ افسوس ہوتا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سوڈان آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ جتنی بے دردی کے ساتھ سوڈانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ایک نام آ رہا ہے ابو لولو عیسیٰ. اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں، اس لانتی کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایسا لانتی ہے کہ یہ ایک ایک بندے کو 10-10 15-15 گولیاں مار رہا ہے مختلف جگہوں پر، اور بڑا خوش ہو رہا ہے، بڑا مسکرا رہا ہے. یعنی ہمیں تو تعلیم نہیں دی گئی اس طرح جو ہے نا. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پروکسی ہے متحدہ عرب امارات کی. اب متحدہ عرب امارات والے بھی بدماش ہو گئے ہیں. ہم شریف کیا ہوئے، ساری دنیا بدماش ہو گئی. کوئی سونے کا چکر ہے کہ سوڈان میں ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ سونا ہے، اور یہ چکر چل رہا ہے. لیکن آپ اس ابو لولو عیسیٰ کی آپ کاروائیاں وہاں دیکھیں سوشل میڈیا پہ، اور خاص کر ٹویٹر پہ، تو آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے گا جس طرح وہ معصوم لوگوں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ یورپی یونین نے جرم کا اعتراف تو کیا ہے. یہ اپنے آپ کو جمہوری سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی الیکشن پر رپورٹ جاری کر دی تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور اعتماد سازی کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. کیونکہ آج کل غزہ، پھر وہاں فوج، پھر نیتن یاہو، آپ سارا جمع، تو یہ رپورٹ وہ دبا کے بیٹھے ہیں. کیونکہ رپورٹ میں وہ الف ننگی ہے یہ حکومت، یہ نظام. اور یورپی یونین کی رپورٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے جاری نہیں کر رہے، یہ جمہوری ملک ہیں، جھوٹ کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ننگی دھاندلی ہے، سارے ہارے ہوئے ہیں. یہی رپورٹ ہے جو وہ نہیں دے رہے. اس کے بعد حسن ایوب صاحب، یہ ان کو اگر وردیاں پہنا دیں، میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی کہ منیف فاروق کو حوالدار بنا دیں، حسن ایوب کو جو ہے وہ صوبے دار بنا دیں، انصار عباسی کو جو ہے نا صوبے دار میجر بنا دیں، وردیاں پہنا دیں. سہرا بانو نے بھی کہا ہے کہ وردیاں پہنا دیں تاکہ ہمیں شک و شبہ نہ رہے یہ جو صحافیوں میں گھسے ہوئے ہیں. آج ملاقات کا دن ہے خان صاحب سے، جمعرات ہے، اور اس میں پہلا نام جو ہے وہ سہیل خان آفریدی کا دیا گیا ہے تاکہ وہ ملاقات کر سکیں. رات کو حسن ایوب نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی، بات ختم. وہ سرفراز ڈوگر، وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ، وہ یا آفریدی کرایہ کا ٹٹو، یہ سارے حسن ایوب نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. مظہر عباس صاحب بڑے زبردست اور بیلنسڈ یہ تجزیہ نگار ہیں، کسی کی سائیڈ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ مرضی ہے کرتے رہیں، پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے. اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا ہے کہ پنجاب میں اتنی گرپ ہونے کے باوجود جو الیکشن ہیں بلدیاتی وہ غیر جماعتی کرنے پڑ رہے ہیں. یعنی اتنا ڈر ہے، حالانکہ ان کا تو نشان ہوگا، شیر ان کا نشان ہوگا بیلٹ پیپر پہ، ہر کسی کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا نشان ہوگا، لیکن اس کے پاس پی ٹی آئی کے پاس نشان بھی نہیں ہے. پھر وہی مولی، گاجر، سٹیپلر، صوفہ، کھڑکی، اس کے باوجود غیر جماعتی ہو رہے ہیں. اپنا نشان بیلٹ پیپر پہ لگانے سے ڈرتے ہیں کہ جو ہی نشان لوگوں نے دیکھا لوگوں کا پارا ہائی ہو جائے گا. تو یہ مظہر عباس نے ثبوت دیا ہے کہ غیر جماعتی الیکشن ہو رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب یہ وکیل ہیں، جو ہے نا وہ عمران خان کی بھی وکالت کرتے رہے ہیں. انہوں نے کامران شاہد سے سوال کیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، جو خوارج ہیں، وہ باڑ بھی لگی ہوئی ہے، اربوں روپیہ لگا ہے اس باڑ پہ، تو وہ باڑ عبور کر کے کیسے آ جاتے ہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے. اور اس کا جواب دیا ہے کامران شاہد صاحب نے کہ وہ چھپ کر آ جاتے ہیں. بتائیں، چھپ کر. تو باڑ کیوں لگی؟ پاکستانی قوم کا اربوں روپیہ لگا وہاں باڑ پہ، قلعے پتری 300 قلعے بنائے انہوں نے.
اور اسی طرح سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال کامران صاحب نے کہا جی وہ چھپ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور دلچسپ سروے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ چینی جو ہے، حالانکہ ترقی یافتہ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ بچیوں کی پیدائش میں دلچسپی نہیں لیتے، مرد پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں کہ جی منڈا ہونا چاہیے، کیونکہ منڈے نے بڑے ہو کر والدین کو لتر مارنا ہے، گھر سے نکالنا ہے، لہذا منڈا ہونا چاہیے، منڈا لڑکا۔ تو آج پتہ چلا چینی بھی اسی طرح جو ہے نا وہ لانتی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 30 ملین 3 کروڑ اور مردوں کے لیے عورتیں نہیں ہیں۔ 3 کروڑ، یہ پہلے کہا جاتا تھا یورپ کے لیے، جب 2 جنگیں عظیمیں ہوئی تھی نا، پہلی اور دوسری، اس میں مرد مارے گئے تھے۔ وہ پتہ ہے آپ کو کتنی قتل و غارت ہوئی تھی، پھر وہاں پہ وہ فاشی چکلے سارا آپ کو پتہ ہے۔ چین میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ماؤ زے تونگ نے چینیوں کو 3 چیزوں سے منع کیا تھا، بانی نے، ایک عورت، ایک شراب، اور دوسرا جو ہے بے تحاشا دولت۔ ان 3 چیزوں سے منع کیا تھا چیئرمین ماؤ زے تونگ نے۔ قائد اعظم نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے منع کیا تھا، سیاست میں حصہ نہیں لینا، اپنے حلف کی پاسداری کرنی ہے، اسرائیل ناجائز ریاست ہے، وہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر ہے، لیکن ہم نے کہا کس کی بات ہم نے مانی ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا وہ وائلیٹ کر رہے ہیں جو ہے نا وہ چیئرمین ماؤ کی تعلیمات کو۔ 3 کروڑ مردوں کے لیے اب عورتیں دستیاب نہیں ہیں، وہ انہیں بیوی ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ تازہ ترین سروے ہے۔ ایک اور خطرناک بات، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے اگر کابل پہ حملہ ہوا تو جواب صرف کابل سے نہیں آئے گا، کسی اور جگہ سے بھی آئے گا۔ یہ اب بات سمجھنی ہے کہ یہ کتنی گہری بات ہے اور کہہ کون رہا ہے، بہت سر پھرا اور طاقتور شخص کہہ رہا ہے، تو لہذا پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ شبر زیدی یہ زبردست بات کرتے ہیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں لیکن باتیں بہت زبردست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہے نا، اور جسٹس منیب اختر ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک ہیں، یہ بہت تگڑے جج ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بڑا تگڑا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو چیف بنایا جن کو آسانی سے خریدا جا سکے، جو فار سیل ہوں، جو لنڈے کی گانڈ ہوں۔ گانڈ سمجھتے ہیں نا، وہ لنڈے کی گانڈ کھولتے ہیں، یعنی یا افریدی، حاجی امین الدین خان یا باجی امین الدین خان، اس کے علاوہ مسرت ہلالی، مندو خیل، ماں کی فاتحہ چھوڑ آیا ملٹری کورٹس کے لیے، تو اس لیے یہ برائے فروخت ہیں، ان کو جو ہے وہ چیف بنایا گیا، یہ شبر زیدی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ بالآخر 2 ٹائٹنز کی ملاقات ہو گئی ہے جنوبی کوریا میں۔ یہ کون سے ٹائٹنز ہیں؟ ایک ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو فراڈی ہیں اور نوسر باز ہیں، اور دوسرے ہیں بہت گریسفل شی پنگ، یہ صدر ہیں چائنا کی۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے جنوبی کوریا میں۔ اب دیکھتے ہیں اس ملاقات سے برف پگھلتی ہے جو معاملات مزید خراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل خان آفریدی نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ نقطہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 100 دہشت گردوں کے ساتھ 100 دہشت گرد مارے گئے اور 2 معصوم بندے شہید ہو گئے، ہے غلط لیکن قابل برداشت ہے، قابل برداشت ہے، یہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں۔ لیکن 2 دہشت گردوں کے ساتھ 25 سویلین شہید ہو جائیں تو یہ جنگی جرم ہے، جنگی جرم ہے، اور یہی ہو رہا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا میں کل پھر ڈرون اٹیک ہوا ہے اور ایک لڑکی کھانا بنا رہی تھی وہ شہید ہو گئی ہے، کچھ اور بھی اطلاعات ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگی جرائم میں آتا ہے، اتنے لوگوں کو کلیکٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے اس نظام کے چہرے پر، اس نظام کو لانے والوں پر، اس نظام کو سوچنے والوں پر، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے پاکستان کے بارے میں سوچا تھا، خواب دیکھا تھا، تو اس نظام کا بھی تو کسی نے خواب دیکھا تھا، اس نظام کو بنانے کا سوچا تھا کہ ہم یہ نظام بنائیں گے، ہم پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فارم 47 بانٹیں گے، ان سب پہ جسٹس لانت پہ اور
सिकंदर सुल्तान राजा पे और जितने भी लोग वो जो आरोस थे जिन्होंने जो है ना वो फॉर्म बदले उन पे जो है ना ये कर दें, क्योंकि मुझे एक मोहतरम व्यूअर ने धमकी दी थी कि अगर आपने एहतजाज न किया तो हम बायकॉट कर देंगे एहतजाजन। तो मैं थोड़ा डर गया हूँ, उनकी इज्जत कर गया हूँ। उसके बाद कल इसराइली मौलवी इकट्ठे हुए हैं और इनकी सदारत की है मुख्यमंत्री ने, यानी मरियम सफदर ने। ये लोग कहा करते थे कि जो औरत की हुक्मरानी है वो नाजायज़ है, क्योंकि जिधर से आपको पता है ये लगती हैं बोलियाँ, ये पकड़ाए जाते हैं बयान, यानी अवाम पे जो है ना वो रहम आता है जो इनके पीछे लगती है। यानी कल जो वो मौलवी बैठे थे और मुख्यमंत्री के साथ कौन बैठे थे पता है? वन एंड ओनली मुफ्ती मुनीबुर रहमान। ये इन लोगों के मदरसे हैं, ये दीन के थम हैं, ये दीन के ठेकेदार हैं। ये दीवार को इशारा करें तो दीवार चल पड़ती है। किसी ने नहीं पूछा कि मुरीद के में क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया आम लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ भी वर्गला के ले जाया गया, वहाँ भी वर्गला के आम लोगों को ले जाया गया। ये तो ऐसी फुसफुसी पार्टी साबित हुई, टीएलपी नजर ही नहीं आई। इनकी पहले आप बातें सुनते, ये फ़लस्तीन जा रहे थे, ये पीटीआई पे ना बातें करते, औरतों पे बातें करते, दाढ़े रख के, नजर ही नहीं आए किधर गए। इनके लीडर भी नजर नहीं आए। पीटीआई तो कभी मार खा रही है, कभी जेल, वो लगी हुई है, ऐसा लगी हुई है। जितने जो है ना फुसफुसे ये निकले हैं, आम लोगों को ला के खुद निकल गए। तो बहरहाल मौलवियों ने जो है ना नहीं पूछा मुख्यमंत्री से कि वो क्या बना, वो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्योंकि जाहिर है बाद में लंच का या डिनर का भी बंदोबस्त था, और फिर सरकारी डिनर, सरकारी लंच, गरीब मस्कीन फटे हुए कपड़ों वाले गधा गाड़ियाँ जो किसी मुल्क में नहीं चलती, यहाँ चलती हैं। गधा गाड़ियों की कमाई पे वो लंच और वो डिनर इन मौलवियों ने फाड़ा होगा, इन मौलवियों ने बकरे फाड़े होंगे, क्योंकि इनकी सेहतें देखें जिस तरह संडे होते हैं, संडों की तरह इनकी सेहतें हैं। यही माल खा खा के किसी ने उससे नहीं पूछा। और वहाँ पे क्या फरमाया जनाबा ने, ये कुर्सी अल्लाह ने दी है। यानी मैं हैरान होता हूँ जब रीमा कहती है ना कि अल्लाह का बड़ा फजल है, फिल्म ने बड़ा बिजनेस किया है। हुमायूं सईद कहता है बड़ा अल्लाह का फजल है, फिल्म ने इतने करोड़ कमाए हैं। मेहरा खान कहती है कि वो कल परसों खुशबू कह रही थी कि मोहम्मद राना स्टेज पे आ गया, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं जो है ना वो कम है। यार हम भी, मैं तो सबसे गंदा आदमी हूँ, गलीज आदमी हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ने मत्थे क्यों ला देने चीज़ा, अल्लाह ने मत्थे क्यों ला देने। अब बताएं नवाज शरीफ की कुड़ी को सीट किसने दी है? तो मैं शराफत से हारी हुई है, वो कह रही है अल्लाह ने सीट दी है। तो अल्लाह ने मत्थे क्यों ला देने? कहें कि हाँ जी हम बदमाश हैं, हमारा कब्जा है, आए कब्जा छुड़ा लें, आलसियन पिंड फुदुआ लुट के दाई। तो अल्लाह ने मत्थे जड़े लेने ना। मेरा खान हो रहा थी, रीमा हो रहा, खुशबू कह रही थी कि जितना शुक्र अदा करूं मेरे चेहरे पे खुशी देखें आप, तो इसको अल्लाह ने कुर्सी दी है। बाकी आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी तोरा बोरा में भगा भगा कर मारेंगे। ये बड़ी गलत फहमी है जर्नैलों की। पता क्या गलत फहमी है हमारे जर्नैलों की? कि इनको हमने बनाया है, मान लेते हैं इनको आपने बनाया है। ये कहते थे इमरान को हमने बनाया है, अब तो आप इमरान की जान के दुश्मन हैं। तो क्या बिगाड़ लिया आपने इमरान का? आप वहाँ जाके लड़े, हाँ शायद लड़े भी हों, 1000 बंदा 1500 बंदा, ये सारा कुछ तो अफगानियों ने खुद किया है। 20 साल मार खाई है उन्होंने और उन्होंने मुकाबला किया है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि तोरा बोरा में भगा भगा के मारेंगे। यार ये कौन लोग हैं? अच्छा फिर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जंग छेड़ देते हैं, हमले करते हैं, तो जो बैकलैश है ना, जो रद्द अमल है वो आम लोगों पे आता है। KPK में, बलूचिस्तान में, किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में, ये तो बंकर्स में होते हैं। इस्लामाबाद को इन्होंने इतना जो है ना वो कला बंद किया हुआ, वहाँ कोई नहीं पहुँचता और आम लोग मरते हैं। यानी सारी आप देख लेना, सारी जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग थी, जो ज़िया का जहाद था,
ضیاء کا کوئی جرنیل اس جہاد میں کام آیا کہ جماعت اسلامی بھیجتی رہی ورغلا کے اور مولوی فضل الرحمان نوجوانوں کو بھیجتا رہا؟ یہ غلط فہمی ہے ان کی، وہ لڑنا جانتے ہیں۔ یعنی محمود غزنوی کہاں کا تھا؟ غزنی کا نہیں تھا۔ غزنی کہاں پہ ہے؟ صوبہ ہے افغانستان کا، آپ کو نہیں پتا؟ پکتیہ کہاں پہ ہے؟ کابل کہاں پہ ہے؟ یہ انہوں نے اتنی بھی تاریخ نہیں پڑھی کہ ہم تورا بورا میں بھگا بھگا کے ماریں گے اور جو ہے نا وہ لوگ انجوائے کریں گے۔ آپ کے پاس امریکہ سے زیادہ طاقت ہے۔ اس خواجہ آصف نے جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو پتہ کیا ٹویٹ کیا تھا؟ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ اب خدا چینج ہو گیا ہے معاذ اللہ، خدا کی نظر کمزور ہو گئی ہے، استغفر اللہ، خدا بوڑھا ہو گیا ہے معاذ اللہ، کہ اب جو ہے نا وہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ وہ لڑنا جانتے ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ وہ کابل چھوڑ دیں گے اور غاروں میں چلے جائیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو بجائے اب کے پی کے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے، اپوزیشن سہیل آفریدی نہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اللہ نہ نہ کوئی بات چیت کریں، کوئی مذاکرات کریں، معاملات طے کریں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے، یعنی فیصل کریم کنڈی کا بھائی کہہ رہا ہے، امیر مقام کا بھائی کہہ رہا ہے، سہیل آفریدی اور عمران خان کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ ان کی غلط فہمی ہے، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، ان کی یہ غلط فہمی ہے، اور ہمیشہ نے غلط فہمی رہی ہے، غلط فہمی رہی ہے۔ یعنی یہ خدا نخواستہ میں کوئی افغانستان کی سائڈ نہیں لے رہا، ہم نے پاکستان کے ساتھ جینا اور مرنا ہے، ہماری ماں ہے پاکستان، لیکن اس طرح جو ہے نا پرووک کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور ہمیں افغانی جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو نہیں جانتے تو آپ بھی افغانیوں کو نہیں جانتے۔ بڑا سٹیمنا ہے ان میں، بڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا انجوائے کرے گی۔ یہ وزیر دفاع ہے۔ معاملہ بگرام ایئرپورٹ، معاملہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں 1 منٹ میں یہ کروا سکتا ہوں لیکن ابھی کرواؤں گا نہیں، تو یہ بھی لگے ہوئے ہیں، ایک فون آنا ہے بس ختم۔ تو بہرحال یہ میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ تورا بورا میں ان کو بھگائیں گے۔ ہاں پھر عام بندے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پہلے کہا جاتا ہے 80,000 90,000 پاکستانی شہید ہو گیا، اتنا اور ہو جائے گا، ان کو کیا ہے، ان کی اولادیں باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، ان کی نیشنلٹی یہ ڈیول نیشنلٹی ہیں، خواجہ سے پھر کسی نائی کا کام لے لے گا، پلمبر کا کام لے لے گا، باہر چلے جائے گا۔ پاکستانی جانے اور پاکستان کے حالات جانے۔ بہرحال یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ اس کے بعد یہ قومی مفاد، یعنی قومی مفاد میں بھٹو کو پھانسی دی گئی، قومی مفاد میں ایوب خان نے مارشل لاء لگایا، قومی مفاد میں اس نے یحییٰ خان کو اپنی جگہ کہ انہوں نے مجھے کتا کہا ہے میں ان پہ سور چھوڑ کے جا رہا ہوں، یحییٰ خان، وہ بھی قومی مفاد تھا۔ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، قومی مفاد تھا، یہ قومی مفاد تھا۔ نواز شریف کو عمر قید ہوئی، قومی مفاد، ٹھیک ہے جی۔ جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، قومی مفاد۔ باجوہ نے جو کچھ کیا، حکومت گرائی اور پی ڈی ایم بنائی، چوروں کی بارات، قومی مفاد۔ یعنی قومی مفاد کون طے کرتا ہے؟ جرنیل، جو تھوڑے سے ہیں۔ قومی مفاد وہ ہوتا ہے جو قومیں طے کرتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کس طرح طے کرتی ہیں؟ وہ ووٹ دے کر نمائندے بھیجتی ہیں کہ یہ پالیسی طے کریں گے۔ عمران خان کر رہے تھے، ایبسلوٹلی ناٹ، قومی مفاد تھا۔ ہم کوئی غلام ہیں، یہ قومی مفاد تھا۔ ڈونلڈ لو کے ایک خط پہ کیوں سارے چور اکٹھے ہو گئے؟ یہ قومی مفاد تھا، کیونکہ عمران کے پاس ووٹ تھا، اس کے پاس ووٹ کی طاقت تھی۔ اب سہیل آفریدی کے پی کے میں جو کچھ کر رہا ہے نا، وہ کے پی کے کا مفاد ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لوگ ہیں۔ جرنیل قومی مفاد کس طرح طے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جانا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قومی مفاد۔ وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی فائدہ، ایکسٹینشن لے لی، 10 سال لے لیے، 9 سال لے لیے، 11 سال۔ قومی مفاد قومیں طے کرتی ہیں، جرنیل طے نہیں کرتے۔ امریکہ کا قومی مفاد جرنیل طے کر رہے ہیں۔ یہ جو روزانہ وہ 900 بعد ٹیرف لگا رہا ہے، یہ جرنیل کر رہے ہیں۔ وہ امیگریشن پہ پابندیاں لگا رہا ہے، جرنیل لگا رہے ہیں، وہ تو ٹرمپ کر رہا ہے کہ جی۔ اب
جو جنرل عاصم منیر ہیں، یعنی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس لانتی نے کہا تھا، یہ مونچھوں والا جو بلہ ہے رانا ثناءاللہ، کہ نواز شریف کا جو استقبال ہے وہ حج جتنی سعادت ہے، حج جتنی. اس نے کہا تھا. انہوں نے جنت کے ٹکٹ بانٹے کہ نون لیگ کو ووٹ دیں اور ٹکٹ لیں. جنت کا 1 to 5 بانٹے، بریانیاں، قیمے، نان، سارا کچھ. اب تو حد ہی کر دی کہ جنرل عاصم منیر میں خالد بن ولید کے اوصاف ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. خالد بن ولید سے جتنے بھی اختلافات ہوں، جس کو بھی ہوں، لیکن خالد بن ولید صحابی تھے نا. اور ایک صحابی دنیا کے تمام کتبوں سے، تمام ابدالوں سے، وہ اس کے پیر برابر بھی نہیں ہیں صحابی کے. یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کہا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے ننگی. خالد بن ولید کو کہا تھا. روم کو کس نے الٹ دیا؟ خالد بن ولید نے. اور جب خالد بن ولید کو ڈسمس کیا گیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو خالد بن ولید نے کیا ری ایکشن دیا؟ بلال نے ان کی، کوئی کہتا ہے گردن میں پٹکا ڈالا، کوئی کہتے ہیں بازو میں ڈالا. کیا کیا خالد بن ولید نے؟ 9 مئی 26 نومبر بہت بڑا حصہ فوج کا خالد بن ولید کے ساتھ تھا. مارشل لاء کے مدینہ میں لگا دیا. حضرت عمر کی حکومت برطرف کر دی. معاذ اللہ حضرت عمر کو جیل میں ڈال دیا. 300 مقدمے بنا دیے حضرت عمر پہ. یہ کیا خالد بن ولید نے. خالد بن ولید نے کہا میں نے دین کے لیے لڑنا ہے. چیف نہ صحیح، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈپٹی صحیح، وہ جنگ انہوں نے جاری رکھی. ابو عبیدہ ابن جراح کو مشورے دیتے رہے، ان کے مشوروں سے جنگ جیتی گئی. تو اپنے پٹی مقاصد کے لیے، یعنی وہ بوٹ جو پہلے صاف ہیں ان کو پالش مار رہے ہیں. یہ ضیاء کو شہید کہتے تھے، روحانی باپ کہتے تھے، پھر ضیاء عامر بن گیا، پھر ضیاء جو ہے نا وہ ڈکٹیٹر بن گیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن آپ بور ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.